میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیں، بیٹے دینا بیٹیاں دینا یہ اللہ کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں پنجاب میں ایک بدبخت نے تیسری بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو طلاق دی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور شخص پائلٹ تھا، ایب نارمل بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب کیا ہوا، پھر ہمارے ایک ملازم ہیں، تو نام آپ سمجھ لیں، عبد الرحمن اس کا نام سمجھ لیں۔ اس نے کہا کہ مولانا، میں نے اس کو ترغیب دی کہ بھائی تم 24 سال کے ہو گئے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پھر ہم نے جنگ اخبار کے تھرو ہم نے جو ہے نا ایک نمبر نکالا، اور پھر ہماری ملاقات اسی دن، اخبار منگایا، نمبر نکالا، یہ ریڈیو پاکستان کے پاس آگے جو ہے نا ایک چائے کا ہوٹل ہے، وہاں ایک بروکر تھا، داڑھی والا تبلیغی بندہ تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پھر ایک لڑکی دکھائی، وہی لڑکی جو پائلٹ کی بیوی تھی اور ہارٹ کی ڈاکٹر تھی، اس کا باپ بھی ڈاکٹر تھا، اور یہ لڑکا اسمارٹ بھی تھا اور دین میں بہت آگے۔ پھر حکیم احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، پھر یہ فیروز احمد صاحب دامت برکاتہم کا اس وقت مرید ہے۔ اس نے اس لڑکی سے شادی کری کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اور اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا، لڑکی نے اپنا گھر بھی اس کو خیر دیا۔ جو ایب نارمل لڑکا تھا جس کو ہمارے آفس میں بھی لاتا اور کرتا، لیکن دیکھو پیسہ نا انسان میں تکبر لاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے ذریعہ بنایا، شادی ہو گئی، سب ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیسے انسان میں تکبر آتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 1 مہینہ وہ لیٹ آتا رہا، میں برداشت کرتا رہا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو، میں نے اللہ کے لیے جو کام تمہارے ساتھ کر سکتا تھا کیا۔ اب اس کی بیوی کے پاس گاڑی بھی تھی، 4 گھر بھی تھے جو کرائے پہ تھے، اپنے ابا کا کلینک بھی تھا، خود وہ 2 لاکھ روپے کما رہی تھی۔ یہ میں 6 سال پرانی نہیں، 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ میرا جو ملازم تھا وہ گاڑی میں آنے لگا، اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم نے کیا لگایا ہوا ہے، روز تم لیٹ آ رہے ہو۔ تو جب میں نے غصہ کیا تو مجھے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا مولانا میں اپنے نیچے گاڑی رکھ کے لاتا ہوں۔ دیکھو پیسہ آپ میں تکبر لاتا ہے، حالانکہ وہ ایک اللہ والے کا مرید بھی ہے، لیکن پیسے کے اثرات آتے ہیں۔ ہماری بات پتہ نہیں کہاں سے شروع، خیر اس نے اس سے جب شادی کی تو وہ ایب نارمل جو بچہ تھا وہ ہمارے آفس میں بھی آتا تھا، اور اتنا ایسا ایب نارمل نہیں تھا، لیکن حال ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس بندے کے جو ہے اس وقت 3 مزید اولادیں اللہ نے دی جو نارمل ہیں۔ تو بھائی عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی ایب نارمل اولاد پیدا ہوئی، آپ نے فوراً طلاق دے دی، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ یعنی اپنے نطفہ آپ کا گیا، آپ نے بوجھ سمجھا کہ اب بیوی یہ سنبھالے گی، اس کا کام ہے۔ ایک بات تو بھائی قرآن کیا، میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں گا کشمیر کا۔ ایک کتاب ہے زلزلے اور اس کے اسباب، اس میں واقعہ لکھا ہے کشمیر میں ایک شخص کی اب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ عورت جب اپنے گھر بیٹی کو لے کر آئی تو مرد اپنی اماں کے یہاں سے آئی، غصے میں تھا، دوسرے تیسرے دن اس نے اس بیٹی کو پریشر کوکر میں ڈالا اور چولہا جلا دیا۔ عورت باہر شور کرنے بھاگی کہ میرا شوہر یہ کر رہا ہے۔ دیکھو غصے میں انسان کیا کچھ حرکت کرتا ہے۔ ابھی مجھے یاد ہے ایک واقعہ، میرے ایک سلام دعا والے ہیں، تو کیا حال ہے، غصے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی اپنا کھانا الگ کھاتے ہیں، بیوی اپنا گھر کا خرچہ خود چلاتی ہے، اس کے بھائی اس کی مدد کرتے ہیں، اور شوہر اپنا کھانا خود کرتا ہے۔ کیوں؟ شوہر غصے والا، لڑنے والا، جھگڑنے والا۔ اب کیا وہ ہے، بیوی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ہے اور وہ شخص الگ ہو گیا، اپنے غصے نے اس بندے کو تنہا کر دیا۔ تو وہ اسی مرد کو بھی یہی غصہ آیا، کیا ہوا، وہ عورت جب باہر بھاگی اس کو پریشر کوکر پھٹا اور وہ گھر جو ہے زمین کے اندر دفن ہو گیا، اور پورے اس جگہ پہ زلزلہ آیا، اور اس ایک آدمی کی اس حرکت سے اطراف کے گھروں میں بھی زلزلہ آیا، وہ بھی زمین میں دھسے، اور اطراف کے بعد ایسے گھر تھے جو ٹوٹے لیکن دھسے نہیں۔ تو یہ کتاب سے ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ تو بھائی بیٹے بیٹیاں دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ عامل جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، کس نہیں ہوتا تو خود ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ ایک عامل نے اقرار کیا کہ میں نے 100 عورتوں سے زنا کیا، اور پھر ان کے سے اولاد ہوئی، اور میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اور مرد جب پریشر ڈالتا ہے، عورت یہی کرے گی، وہ کیا کرے گی آپ مجھے بتاؤ؟ اگر مرد کے نطفے میں اتنی جان نہیں ہے کہ اس کا اسپم آگے جا سکے، اور جو اسپم جب آگے جا سکے گا اس اسپم میں اتنی قوت ہوگی، جو لاکھوں اسپم یہ دوڑ لگاتے ہیں، اگر وہ اس بچہ دانی تک نہیں پہنچ سکے تو مرد کی کمزوری ہے۔ یاد رکھیں قرآن اب میں آیات سنا رہا ہوں جاہل مردوں سے، یہ جو بیٹی کے ہونے پر
بیوی کو تانے دیتے ہیں اور ان خبیث ساسوں سے بھی کو بھی میں یہ آیت سنا رہا ہوں کہ قرآن نے اللہ کا احسان ہے کہ قرآن نے پہلے ہی 3 سے 4 باتیں بتا دی کہ بیٹے کون دیتا ہے، بیٹیاں کون دیتا ہے. تو غور سے ان آیات کو سنیں. یہ سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 49 سے 50 تک اللہ کیا فرما رہا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض. اللہ کہہ رہا ہے میں زمین آسمان کا بادشاہ ہوں، ہر چیز میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے یخلق من یشاء، میں جو چاہے پیدا کروں میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری بیوی کے اختیار میں نہیں، نہ تمہارے اختیار میں. غور سے سورۃ الشورى کی آیت ہے، پڑھ لینا. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور میں جسے چاہوں بیٹے دیتا ہوں، میرے اختیار میں، تمہاری بیوی کے اختیار میں نہیں. ہمارا ایک ملازم 9 سال بعد اس کی اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی، اتنا پیار وہ کر رہا تھا. میں نے بس میں ایک بندے کو دیکھا بیٹے کو ایسے پیار کر رہا تھا، تو پوچھا تو بولا 18 سال بعد مولانا اولاد ملی. تو اولاد کی ہم قدر کریں. وہ کہتے ہیں اللہ تو کچھ بھی دے دے، لڑکی دے لڑکا دے، ان سے پوچھے جن کے 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی. آپ کو اللہ اولاد دے رہا ہے اور آپ بیوی پہ ظلم کر رہے ہو. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی غور سے سنیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ بادشاہ ہوں کہ میں چاہوں تو بیٹے دیتا ہوں اور بیٹیاں دیتا ہوں، دونوں دیتا ہوں، یہ میرے اختیار میں. بیٹے دینا بھی میرے اختیار میں ہے، بیٹی دینا بھی اختیار میں. اس سے زیادہ اور اللہ کیا ڈیٹیل بتائے گا. آگے بھی اللہ نے کیا کہا غور سے سنیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ جسے چاہوں بانجھ رکھوں، یہ میرے اختیار میں ہے. کہ کسی کے یہاں اولاد ہی نہ ہو، یہ میرے اختیار میں. تو بھائی یہ قرآن ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 سے 50. اس کو ذرا دوبارہ غور پڑھیں. اگر آپ کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور آپ بیوی کو سناتے ہو، وہ ساس جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ کہتی تو بیٹی پر بیٹی پیدا کر رہی ہے، اس کو تانے دیتی ہے. اور وہ عورت میرے سامنے ایسی کتنی عورتیں ہیں جو 20 سال 10 سال سے اپنی ساس کے ظلم سہ رہی ہیں. اور پھر وہ شوہر 2 نمبری بھی کرتا ہے. تو وہ شوہر کیا کہتا ہے کہ بھائی تو بیٹیاں دے رہی ہے تو میں اس بات کو برداشت کر رہا ہوں، تو میری 2 نمبری کو برداشت کر. یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو جاتی. وہ کیا کرے. تو اللہ تعالی ہمیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.